یہ دیکھیں حضرت حسن کی 120 شادیاں تھی. اچھا اس پہ بھی ایکسپلینیشن اپولوجیٹکس یہ ہیں کہ لوگ ان کو جا کے حضرت حسن کو کہتے تھے یہ لو ہماری بیٹی لے لو, ہماری بیٹی لے لو, اس سے شادی کر لو. وہ اس لیے دیتے تھے کہ ہمارا رشتہ حضرت محمد سے جڑ جائے. اچھا چلو یہ تو لاجک لوگوں کی سمجھ آتی ہے کہ لوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں, معروف ہوتے ہیں لوگ بادشاہوں سے وغیرہ, تو ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں بے شک حضرت علی حضرت حسن ایک وقت میں 4 ہی میرے حال رکھتے تھے, تو وہ ریسائکلنگ سسٹم چل رہا تھا, 4 ہوئی, اب 5ویں کا رشتہ ہے, پہلے ہی چھاڑ دو, پھر اگلی چھاڑ دے, وہ سرکل چل رہا. حضرت علی بھی کہتے ہیں اچھا چلو یہ بیچارے میرے سے رسول اللہ سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں میری وجہ سے, چلو لے آؤ بیٹی اپنی ہے. وہی بات ہے, مزے والے کام سارے ہیں, ہمیں بھی دے دو بھائی ایسے مزے. یار یہ عجیب, اب کیا یار, اب ہم تمیز کے دائرے میں رہ کے اب کتنی اور باتیں کریں. یہ ننگی باتیں انفارچونیٹلی ساری ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام, ان کے اوپر یہ جو واقعہ 120 شادیوں والا ہے اور کثرت ازواج والا اور زیادہ طلاقیں دیتے تھے, یہ بالکل جھوٹی تعریف ہے جو اس شخص نے بیان کی ہے. پتہ نہیں اب ان کے مقاصد کیا ہیں اس کو بیان کرنے کے, اور ضرورت کیا تھی اس کو بیان کرنے کی, جب آپ کی کمپیٹنسی نہیں, آپ جھوٹ بیان کر رہے ہیں. اور آپ نے اگر اس کی سچائی سمجھنی ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا, آپ خلافت و ملوکیت پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت حسن پہ یہ جھوٹ باندھوایا کس نے ہے. کسی نے تو گھڑا نہ بیٹھ کے, تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ حضرت حسن علیہ السلام والا بھی اس نے جھوٹ بولا ہے. جھوٹ کیا کہنا ہے, جہالت کا مظاہرہ کیا, اور اس کا قصور نہیں, ان کے بزرگوں کو بھی یہ باتیں نہیں پتہ تھیں, تو انہوں نے بھی اسی قسم کی جہالتیں لکھی ہیں اور پھر اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. جی وہ عورتیں بڑی یعنی خوش نصیبی محسوس کرتی تھیں کہ خاندان رسول سے ہمارا رشتہ ہو جائے, اور حضرت حسن طلاقیں بہت دیا کرتے تھے. مولا علی نے جو ہے وہ کوفے میں اعلان کرا دیا تھا کوئی اس کو اپنی بچی نہ دے, پھر بھی لوگ. یار آپ اندازہ کریں کہ کس لیول کی آپ حضرت حسن ابن علی کی توہین کر رہے ہیں ان انٹینشنلی. یہ ساری باتیں میں آپ کے بارے میں کروں کہ آپ کے ابا جی نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا ہے کہ مفتی نے 3 کر لی ہیں, اس کو چوتھی کوئی نہ دے, ٹھیک ہے, تو آپ کو کتنا برا لگے گا. اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. حسن ابن علی سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ 120 شادیاں کریں گے اور اس میں سے یعنی 116 کو تو طلاق دی ہوئی ہے نا انہوں نے. وہ کہہ رہے ہیں 1-2 دن رکھتے تھے چھوڑ دیتے تھے. یہ 1-2 دن رکھ کے بیوی کو چھوڑ دینا یعنی کسی شریف النفس آدمی کی نشانی ہوتی ہے؟ آپ بتائیے آج کے دور میں. اور اس شخص کو یہ حیا بھی نہیں آئی ہے کہ یہ وہ بات ہے جو اس کے بارے میں کوئی کرے تو اس کو برا لگے گا. اس کے بابوں کے بارے میں علماء دیوبند جن کو یہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ان کے بارے میں کوئی کر دے تو برا لگے گا. بریلوی علماء کے بارے میں کر دے, اہل حدیث شیعہ کے بارے میں کر دے, وہ کہیں گے یاری کس قسم کی آپ باتیں کر رہے ہیں, ان کو کوئی شرم و حیا نہیں آتی ہے. کوئی حیا کرنی چاہیے بات کرتے ہوئے. اور اس طرح حضرت حسن علیہ السلام کے اوپر انہوں نے بالکل جھوٹ باندھا ہے, ان کے بزرگوں نے بھی باندھا ہے, انہوں نے بھی. یہ تاریخی روایتیں ہیں اور تاریخی روایتیں آپ کو پتہ ہے تاریخیں لکھوائی ہوئی ہیں آل امیہ اور آل عباس کی, جو اہل بیت کے دشمن تھے. انہوں نے جان بوجھ کے جو آل رسول تھے, آل محمد تھے علیہم السلام اجمعین, ان کو بدنام کرنے کے لیے چیزیں گھڑی ہیں, باقاعدہ گھڑی گئی ہیں. اور میں ان کو پہلے تو میں ان کو پھکی الزامی والا جواب دیتا ہوں نا, اس کو تو شاید حوالہ نہیں پتا ہوگا, اس کو میں حوالہ دیتا ہوں نا. یہ تاریخ دمشق سے اٹھائی ہے روایت. تاریخ دمشق لکھی ہے امام علی بن حسین ابن عساکر نے, المتوفہ 571 ہجری. اسے تاریخ دمشق بھی کہتے ہیں, ویسے ہم اردو میں دمشق بولتے ہیں, لفظ ہے دمشق. اے مولویاں سے تاریخ دمشق, تاریخ ابن عساکر بھی کہتے ہیں اسے. تو یہ جو روایت ہے حضرت حسن کثرت ازواج کرتے تھے, اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن کو معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دے کے شہید کروایا تھا. تو سر پوری گل دسو پھر عوام نو, حسن دے ویاہ تے بیان کیتے جے نا, تو نالے بھی دسو کہ حضرت حسن نو زہر دے کے حضرت معاویہ نے مروایا ہے. ہو گئے نہیں روایتی جعلی ہے تو بیان کیوں کر دیو. یہ ساری تاریخی باتیں بنو عباس اور زیادہ تو آل امیہ نے یہ سارے جھوٹ مچائے میں. ہم کہتے ہیں ایسی تاریخی روایتیں بیان کریں آپ جن تاریخی روایتوں کو کوئی سپورٹ حدیث کی کتابوں سے ملے. دیکھیں نا, ہم نے بھی یہ کربلا کی تاریخ بیان کی ہے نا, تو ہم نے حدیثیں بیان کی 200, اکثر بخاری مسلم سے, ایک ایک کا انٹرنیشنل نمبر لکھا ہے.
میچ کریں، نہ نکلے تو آگے پکڑیں. اور مجھے یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام کا کیا ایک ہی نواسا تھا؟ حسن حسین کٹھے ہی نام ہوتے ہیں نا. ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ہے نا؟ اکیلے حسن کا ہی نام ہے کیا؟ حسین علیہ السلام کا بھی نام ہے نا. ترمذی میں حدیث ہے، مسند احمد میں حدیث ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین ہوں، الحسین منی وانا من الحسین. تو حسین نے تو 120 زنانیاں کسی نے نہیں دیتی ہیں. اگر حضور سے رشتہ داری کرنی تھی تو صرف حسن کے ذریعے ہو سکتی. میں پکی والا جواب دے رہا ہوں، الزامی جواب، اینٹی وینم اور ہومیوپیتھک آنسر. اگر لوگوں کو نبی علیہ السلام سے رشتہ بنانے کا شوق تھا تو صرف حسن کے ساتھ کیوں؟ حسین بھی نبی علیہ السلام کے ہم شکل ہیں. حسین کی تو کوئی 100-150 شادیاں نہیں آئی ہیں. تو اب آپ کی عقل کام کرنی چاہیے. یہ حسن کو انہوں نے ٹارگٹ کیوں کیا آل امیہ نے کہ یہ زنانیاں بہت کرتا سی؟ اصل بات یہ ہے کہ حضرت حسن علیہ السلام نے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی صلح. ٹھیک ہو گیا؟ اب وہ صلح جن سرکمسٹانسز میں ہوئی وہ ایک تلخ حقیقت ہے. اس حقیقت پہ یہ پردہ ڈالنے کے لیے نا انہوں نے کہا کہ حسن کو بدنام کر دو کہ وہ تو ہے ہی زنانیاں دا عاشق سی، تو انہیں کیڑی حکومت چلانی سی، چنگا ہی ہویا معاویہ دے والے کر دیتی. حسن تو ہے ہی عورتوں پہ عاشق تھا، تو وہ عورتوں کا دل دادا تھا، اچھا ہی ہوا وہ معاویہ نے اس کو حکومت اس نے دے دی، ورنہ تو حکومت تباہ ہونی تھی. حسن کا اس طرح کا کریکٹر پورٹریٹ کرو. حسین کا اس لیے نہیں کریں گے حسین نے للکارا ہے، اور آپ اہل بیت کو اس طریقے سے مطلب بدنام کرتے ہیں، شادی سے زیادہ شادیاں کر. تو وہ اصل میں آل امیہ نے گھڑا کہ حضرت حسن کا یہ کریکٹر. لیکن چور اپنی لنگوٹی تو چھوڑتا ہے. پھر میرے ورگا بندہ کایا اور لنگوٹی پڑ لینا ہے، لنگوٹا ہے کہ تسی اقبال بھی چھڑ کے جاؤ میں تمہیں پھاڑ لاں گا، کیونکہ میری سنگنے کی حص کافی زیادہ ہے، ان کے ساتھ ہی رہوں نا. تو اصل میں ان سے لنگوٹی یہ چھوڑی گئی کہ ان کا جی حضرت حسن سے اس لیے چاہتے تھے کہ تاکہ حضور سے رشتہ داری ہو جائے. تو حسین تو نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے. صحیح بخاری 3748 نمبر حدیث 3748 میں نے پیش کیا. حسین کو کیوں نہیں لوگ عورتیں دیتے تھے؟ اصل میں نہ حسن کو دیتے تھے نہ حسین کو، یہ چکر ہی نہیں تھا. چونکہ حسین علیہ السلام نے آل امیہ کو للکارا ہوا تھا، کربلا ہوئی بھی تھی، ان کا ایکٹیو مزاج تھا، تو ان کے بارے میں تو یہ کہہ نہیں سکتے تھے نا کہ وہ عورتوں کے ساتھ کھیلتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اس واقعے کا تو وقت آج تک ان کو پڑا ہوا ہے. اور آل امیہ کو بچانے کے لیے کبھی کوئی چیز گھڑتے ہیں، کبھی کوئی چیز گھڑتے ہیں، جبکہ بخاری مسلم تو سچائی بتا گئے ہیں. اور مودودی صاحب نے تو پھر میں کہتا ہوں کمال ہی کر دی ہے خلافت و ملوکیت لکھ کے. تو یہ میں نے آپ کو اس مرض کی وجہ بھی بتا دی. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ جتنے جھوٹ بولیں گے نا میں وہ وچو شیواں کڈاں گا کہ انہوں نے کیتا کیا ہے. اصل میں حسن علیہ السلام کو ٹارگٹ اس لیے کیا کہ جی حسن تو عورتوں کا دل دادا تھا، اسی لیے اس نے صلح کر لی، اور وہ لڑا تو جانا کو نہیں سی، تاہی انہیں صلح کر لی. تے ورنہ اگر رشتہ داری کرنی ہو تو حسین علیہ السلام کو کیوں نہیں عورتیں دی گئیں؟ ٹھیک ہو گیا جی. ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز طلاق ہے حلال چیزوں میں. ہم نہیں یہ کام کرنے کے لیے تیار. اور آپ حضرت حسن پہ کہہ رہے ہیں 120 شادیاں کی ہیں، 1-2 دن رکھ کے پھر طلاق دے دیتے تھے، پھر نئی عورت مل جاتی تھی ان کو. بالکل جھوٹ ہے. آپ کا کوئی قصور نہیں. آپ کے بزرگ بھی جاہل تھے اس معاملے میں، یا مرافق تھے یا جاہل تھے، یہ اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. اور یہ انہوں نے یہ کام کیا ہے.